چونکہ حالات بہت نازک ہے، حالات بہت نازک ہے، ایمان بچانا بڑی مشکل ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے، اور اللہ سے رشتہ جوڑ کر کے دنیا سے جانا ہے۔ الغرض بغیر قیل و قال کے اب ہمارے اور آپ کے درمیان جادو بیاں مقرر قرب و جوار میں معروف اور مشروف شخصیت اور الحمدللہ نوجوان بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہے، اور زبان کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور اللہ نے ہر فن ان کے اندر ودیت کر رکھی ہے، اور نسبت بھی بہت بڑی ہے، نسبت بھی بہت بڑی ہے۔ جس کا میں نام دینے جا رہا ہوں ان کا نسبت اس ذات اور اس شخصیت سے ہے جن کی سرپرستی میں یہ پروگرام چل رہا ہے۔ میری مراد مفکر اسلام استاد الاساتذہ حضرت مولانا قاضی محمد حبیب اللہ صاحب صدر المدرسین مدرسہ فلاح المسلمین گوا ووکر کے صاحبزادے بھی ہیں۔ یہ نسبت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں اس شعر کے ساتھ اپنے رفیق محترم کو دعوت اشتیاق دے رہا ہوں کہ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو آپ، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو آپ، کہکشاں ہو پھول ہو اور خوشبوئے عنبر ہو آپ، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شب روشن تر ہو آپ۔ میری مراد مفتی محمد امداد اللہ صاحب مدرس اصلاح المومنین راکھو نگر بھوارا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي، وإن العباد إذا طاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة، وإن العباد إذا عصوني
حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أكفيكم ملوككم. پھر گرمی توحید سے ایک آگ لگا دو، پھر گرمی توحید سے ایک آگ لگا دو، جذبات کے شعلوں کو شرر بار بنا دو. آفاق کے روزن سے بلا جھانک رہی ہے، آفاق کے روزن سے بلا جھانک رہی ہے، ایسے میں محمد کے غلاموں کو جگا دو. یہ شام و سحر شمس و قمر کس کے لیے ہے؟ یہ شام و سحر شمس و قمر کس کے لیے ہے؟ دنیا ہے یہ کس کے لیے؟ دنیا کو بتا دو. موقر علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا صرف دو طریقہ ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو اس دنیا کو بنانے والے اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا ہے، اور زندگی گزارنے کا دوسرا طریقہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دشمن شیطان کا بتایا گیا ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. آیات کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ہم نے گندے پانی سے جیتا جاگتا خوبصورت انسان بنایا، اسے دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، اور پھر انسان کے سامنے ہم نے دو راستے رکھے. ایک راستہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکر گزار بندوں کا ہے. ایک راستہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا کیا وہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ اللہ کے نافرمانوں کا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزارنے والوں کا ہے. اور پھر زندگی گزارنے کے دونوں طریقوں کا دو انجام قرآن پاک نے بیان کیا. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، اس دنیا کو بنایا، اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے اس دنیا کو سجایا، سنوارا، اور پھر اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اسے اپنے احکامات کا مکلف بنایا، تو انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی اپنی طرف سے نازل فرمایا. وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے، ان کے بعد تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا. اور پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر لمحے میں قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہارے اوپر بہت سے لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں. ایک مطلب اور چند شلاپوں کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. اگر واقعی مطلب آ گیا ہو تو آپ لوگ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیں گے. شعر پڑھتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں. اسلامی قوانین سے حیران بہت ہیں، اسلامی قوانین سے حیران بہت ہیں، حیران بہت ہیں، حیران بہت ہیں. اسلامی قوانین سے حیران بہت ہیں، اسلامی قوانین سے حیران بہت ہیں، حیران بہت ہیں، حیران بہت
کچھ دشمن اسلام پریشان بہت ہیں، پریشان بہت ہیں، کچھ دشمن اسلام پریشان بہت ہیں، پریشان بہت ہیں، اسلام قوانین سے حیران بہت ہیں، حیران بہت ہیں، حیران بہت ہیں، کچھ دشمن اسلام پریشان بہت ہیں، پریشان بہت ہیں۔ اور یہ بھی ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہمارے قانون شریعت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس قانون شریعت کے نگہبان بھی بہت سارے علماء کرام ہیں۔ جناب ارشد مدنی صاحب، مولانا ولی رحمانی صاحب دعوت برکاتہ، جو ہمارے اس قانون شریعت کے فکر میں بہت پریشان ہیں اور ہم لوگوں کے اس قانون شریعت کو پوری طریقے سے جیسا تھا اسی طریقے سے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعر پڑھتا بطور خاص ملاحظہ کریں کہ منصوبہ باطل کو خدا کر دے تو ناکام، خدا کر دے تو ناکام، منصوبہ باطل، منصوبہ باطل کو خدا کر دے تو ناکام، خدا کر دے تو ناکام،